السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء کرام، آپ لوگ شب و روز محنت کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیاب طالب علم کون ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، طالب علم کے لیے 5 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اچھی نیت۔ دوسری بات، استاد کی بات دھیان سے سننا، یعنی جب استاذ تعلیم دے، جب استاذ آپ کو سبق پڑھا رہا ہو تو اس وقت استاذ کی بات کو نہایت ہی غور سے سننا۔ تیسری بات کیا ہے؟ استاذ کی بات پر غور کرنا کہ استاذ کیا کہنا چاہتا ہے اور ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر غور کرنا۔ چوتھی بات، استاذ کی باتوں کو لوگوں میں پھیلانا۔ جیسے آپ نے نماز کے تعلق سے پڑھا، حج کے تعلق سے پڑھا، وطر کے تعلق سے پڑھا، جو بھی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں تو یہ استاذ کی بات لوگوں میں پھیلانا۔ پانچویں بات کیا ہے؟ استاذ کی بات پر عمل کرنا۔ استاذ نے آپ سے کہا کہ درس کے لیے صبح میں فجر کے بعد آ جائیں، مغرب کے بعد آ جائیں، یا استاذ نے آپ سے کہا کہ آپ وقت پر مسجد پہنچ جائیں، تو استاذ کی ہر بات پر عمل کرنا۔ استاذ جو بھی کہے اس کی بات پر عمل کرنا۔ کامیاب طالب علم کے لیے ان 5 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، جو طالب علم ان 5 باتوں میں سے کسی ایک بات میں کمی کرے گا وہ کبھی کامیاب طالب علم نہیں بن سکتا۔ پیارے کامیاب طلباء، اب آپ نے کامیاب طالب علم بننے کے سنہری اصول آپ جان چکے۔ اب آپ کامیاب طالب علم بننے کی کوشش کریں۔ اخلاص و نیت ایک کامیاب طالب علم بننے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم میں اخلاص پیدا کیا جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے۔ چنانچہ طالب علم کو چاہیے کہ تحصیل علم کا مقصد صرف یہ رکھے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کیا جائے، کیونکہ طالب علم اگر اچھی نیت سے ہو تو ہر عمل خیر سے بہتر ہے، کیونکہ اس کا نفع سب سے زیادہ ہے۔ اگر اس کا مقصد ہو کہ غافلوں کو ہوشیار، جاہلوں کو واقف کار، ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کیا جائے تو اس کا حصول باعث اجر و ثواب ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ فرائض کے انجام دینے میں خلل و نقصان نہ ہو۔ اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ رضا الہی اور آخرت کے لیے علم سیکھے، کہ اگر حصول علم میں نیت اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی ہوگی تو اللہ تعالی ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ علم حصول طلب دنیا اور طلب جاہ کے لیے نہ ہو، کیونکہ اگر نیت بے جا اور جب مال کی ہوگی تو یہ چیزیں تو جتنی تقدیر میں ہوں گی اتنی ہی ملیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں
اس کا اجر و ثواب نہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے حدیث پاک میں پڑھا انما الاعمال بالنیات۔ اسی طرح سے طالب علم میں یہ نیت بھی نہ ہو کہ علماء سے مقابلہ کروں گا، اگر یہ مقصد ہوا تو باعث وبال جان ہوگا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علماء پر فخر کرنے، جاہلوں سے بحث کرنے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ نیز دنیا طلب کرنے کے لیے بھی علم حاصل نہ کرے کہ حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے، تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جیسا کہ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں کتاب العلم میں موجود ہے۔ نیز ایک جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے کہ جس نے علم اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لیے سیکھا، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو وحی کی کہ ان لوگوں سے کہہ دو جو علم دین کو عمل کے لیے حاصل نہیں کرتے اور عمل آخرت کے ذریعے دنیا کماتے ہیں، تو تم میں جو آدمیوں کے سامنے بھیڑ کی کھال اوڑھ کر جاتے ہو، حالانکہ تمہارے سینوں میں بھیڑیوں کے دل چھپے ہوتے ہیں۔ تمہاری زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، مگر دل زہر کی طرح کڑوے ہیں۔ تم مجھے دھوکہ دیتے ہو اور مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ اچھا، میں تمہیں ایسے فتنے میں ڈالوں گا جس میں بڑے بڑے دانا اور سمجھدار ہکا بکا رہ جائیں گے۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا شاندار قول ہے کہ اگر اہل علم اپنے طالب علم کی عزت کرتے اور اسے اس کی جگہ رکھتے تو اس زمانے کے سردار بن جاتے، مگر انہوں نے علم کی قدر نہ جانی، خود کو دنیا والوں کے قدموں میں ڈال دیا تاکہ ان کی دنیا سے کچھ حاصل کر لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ بہرکیف ایک کامیاب طالب علم بنے، لہٰذا غور کریں کہ اگر طالب علم طلب دنیا، حب و جاہ وغیرہ کے لیے علم حاصل کرے گا تو وہ صحیح طور سے نہ علم حاصل کر سکے گا اور نہ ہی اس علم سے استفادہ حاصل کر سکے گا۔ کہ سرور کائنات کا ارشاد پاک ہے، جس آدمی کی نیت اور ہمت پر دنیا غالب آ گئی، وہ ہمیشہ خود کو مفلسی اور درویشی کے گرد دھنسا ہوا پائے گا۔ اس کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار رہے گا، اور جس کی نیت و ہمت آخرت کے لیے وقف ہو رہے گی، اس کے دل کو حق تعالیٰ ان تمام جھمیلوں سے بے فکر اور بے نیاز رکھے گا۔ آج سے آپ لوگ خلوص للہیت کے ساتھ علم حاصل کریں اور کامیاب طالب علم بننے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ پہ حضور حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں، تحصیل علم کے بعد نوکری کی پیشکش ہوئی۔ آپ نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور فرمایا، میں نے یہ علم نوکری حاصل کرنے کے لیے حاصل نہیں کیا،
یہی اخلاص نیت ہے کہ جس نے مبارک پور میں جامعہ اشرفیہ کو اتنی ترقی دی کہ دنیا کی بہترین عربی یونیورسٹی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔